ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لاہوری نستعلیق میں بے کے ساتھ فے لکھنا سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بے کے ساتھ عین لکھا تھا، آج ہم بے کے ساتھ فے لکھیں گے۔ تو پچھلے سبق کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اگر، تو ہم نے جہاں پہ بے توئے ختم کیا تھا، بے توئے لکھا تھا یہ والا، آپ اس طرح کریں کہ توئے کی جو الف تھا اس سے آدھا قط آپ آگے چلے جائیں، آدھا قط، اور یہاں سے آپ 3 قط اوپر چلے جائیں۔ یہ ہم نے 3 قط اوپر سے بے فے شروع کرنی ہے، اور بے فے کا پیوند آپ بالکل ویسے ہی بنائیں جیسے ہم پہلے بناتے رہے ہیں، کہ اس طرح سے ٹیڑھی قلم الف کی طرح رکھی آپ نے، اور اس کو آپ نے اوپر والی نوک کو 1 قط تک جب چلایا تو چھوڑ دیا، یہ 1 قط چلایا اور چھوڑ دیا یہاں تک۔ اب اس کو باہر والی سائڈ سے گولائی دے، یہ اب یہاں سے ہم نے فے بنانی ہے، تو آپ نے اس بات کا اندازہ رکھنا ہے کہ یہاں سے آدھا قط تو ہم نے فے کو دور رکھنا ہے، اور یہاں سے 1 قط ہم نے فے کی گولائی بنانی ہے باہر سے، یہ اندازہ آپ رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کی فے شروع کر دیں۔ دیکھیں میں بناتا ہوں، اس کو یہ نیچے سے کر کے گولائی دیں، نوک کے ساتھ یہاں پہ لے کر آئیں، اور یہ باہر سے بے کے پیوند کو گولائی دیتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پیوند کو مضبوطی کے ساتھ یہاں سے اس کو پھر سے آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے آپ یہ شکل بنائیں۔ یہ بیسیکلی پوری قلم کی چال ہے، جیسے ایسے قلم پوری چل رہی ہے، ہم نے نوک کے ساتھ بنانی ہے۔ اب یہاں سے آپ اس کی اوپر والی اندر والی گولائی بنائیں، یہ، اور اس کا وزن اس رخ پہ رکھیں، سیدھا نہیں رکھنا، تھوڑا سا ٹیڑھا رکھنا۔ یہاں سے آپ اس کو ادھر گرا دیں، اور یہاں سے آپ اس کو ادھر گرا دیں۔ یہ میں وزن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ہم نے بنانا سیدھے ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، اس طرح سے بنائیں، اور یہ وزن دیتے ہوئے ادھر سے وزن گرانا شروع کر دیں۔ یہاں سے پھر آپ نے نوک کے ساتھ اس کو یہ والی شکل دینی ہے۔ اب دیکھیں اس بے فے کی جو اندر کی شکل ہے، اس کی گولائی کو اگر آپ بغور دیکھیں تو یہ اوپر سے اس طرح سے گولائی ہے، اور یہ والا سٹروک نیچے سے ادھر، اور یہ ادھر، یہ گرہ سی بنا رہا ہے گولائی مائل ہی لیکن گرہ بنا رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو فے کی گولائی کی جو کمر بنتی ہے، یہ والی کمر اور یہ والی کمر، اس کا رخ دیکھیں، یہ ٹیڑھا رخ آئے گا، سیدھا رخ نہیں آئے گا۔ سیدھے رخ پہ فے آپ کی سیدھی محسوس ہوگی، ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا بنانا ہے، کیونکہ یہ ردم ٹیڑھا ہے، یہ ردم ٹیڑھا آئے گا، اگر فے سیدھی ہوگی تو زیادہ خوبصورت نہیں لگے گی۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ ہمارا 1 قط کی فے بن گئی، اس کے آگے آپ 4 قط میئر کر لیں، سیدھا اسٹریٹ اس لائن کے ہاریزنٹلی، اس لائن کے ہاریزنٹلی 2 3 اور 4، 1 قط پیچھے ہو گیا، تو یہ ٹوٹل ہمارا 5 قط کی طے ہو گئی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک سٹروک ہمارا طے کا یہ والا تھا، دوسرا سٹروک ہمارا یہ والا ہے، یہ جو میں رکھ رہا ہوں، یہ ہمارا وہ طے ڈالنے والا دوسرا سٹروک تھا۔ اب دیکھیں ہم اس کی طے بناتے ہیں،
اور اتنی شکل بنانے کے بعد جو ہماری مسٹیک ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ پے کے ساتھ جو فے لکھتے ہیں تو اس فے کی یہ جو تے بناتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی، جچتی نہیں ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے یا غلطی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم یہاں سے فے بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ فے چل رہی ہوتی ہے۔ آپ اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھیں کہ ہم نے یہ کچھ بھی نہیں لکھا، ہم صرف یہاں سے تے ڈالنے والے ہیں۔ ابھی اب دیکھیں، میں صرف اس کو تے ذہن میں رکھ کے ڈالوں گا، پھر اس کی شکل دیکھیے گا کیسے بنتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فرض کریں میرا پہلا سٹروک تھا، میں نے لگایا نہیں ہے، وہ اس کے بیچ میں ضم ہو گیا فے کے بیچ میں۔ یہ میرا دوسرا سٹروک تھا، جس طرح میں تے ڈالنا آپ کو بتایا تھا۔ اب دیکھیں، اس کو لکھیں، اس کو یہاں پہ ٹچ دے دیں۔ یہاں پہ ہلکا سا یہ اور پھر یہ ہلکا سا خم آتا ہے اس میں، جو اس کے ردم کو شو کرتا ہے، اور یہ ہماری فے اسی طرح سے آگے جس طرح سے ہم نارمل تے ڈالتے ہیں اس میں۔ اس پیوند کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں۔ اب اس فے کا نقطہ دینا ہے ہم نے، تو ہم نے فے کا نقطہ اس کے سینٹر میں دینا ہے، اور اس لائن سے ہم نے اوپر ٹچ کر کے رکھنا ہے نیچے والے نقطے کی نیچے والی لائن کو، تو ہم اس کا نقطہ سینٹر میں دیتے ہیں، اور آپ اس کا سینٹر کسی بھی اندازے سے نکال سکتے ہیں، میجر کر کے نکال سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ جو آپ کا آئے گا نقطہ وہ 1 2 اور یہ 2.5 قط کے سینٹر میں اس کے نیچے، اور 1 قط یہ دوسرا قط یہ اس کے نیچے آ جائے گا، تو ہم نے یہ استھیٹیکلی اس نقطے کے یہاں پہ ہم نے دینا ہے، یہ اینگل ایسے رکھنا ہے۔ ابھی میں اس کا میزان لگاتا ہوں، اب دیکھیے گا، یہ چونکہ وے کا پیوند ہے، یہ تو ہم بناتے ہی 1.25 قط میں ہیں، اور یہ جو فاصلہ بیچ میں ہم نے رکھا یہ ہم نے آدھا قط رکھا، اور اس طرح سے یہ جس کی جو اندر کی پیمائش ہے وہ 1.25 قط ہوتی ہے، باہر سے پورا قط ہوتی ہے۔ اگر اس کی موٹائیوں کو شامل کر لیں دونوں طرف سے تو یہ پورا 1 قط بن جاتی ہے، اور اگر سفیدی کو میئر کریں تو وہ 1.25 قط بنے گی، اور جو اس کی اس طرح سے کھڑی پیمائش بنتی ہے وہ 1 قط سے کم بنتی ہے، 1 قط سے کم اور 1.25 قط سے زیادہ بنتی ہے، اس کا یہ میزان ہے۔ اور اگر ہم اس کو اوپر میئر کریں کہ بے کے پیوند سے ہم نے فے کو کتنا نیچے بنانا تھا، تو یہ ہمارا 1.25 قط جو ہے، یہ فے کو ہم نے بے کے پیوند سے نیچے بنانا ہے 1.25 قط، اور یہ 1 قط کے اور یہ 4 قط ہم نے اس کے آگے میئر کیے تھے، اور اس کی گہرائی اگر میئر کریں تو جیسے ہم تے ڈالتے ہیں اس کی گہرائی ہم نے 1.25 قط ڈالی تھی، اسی طرح سے ہم اس کو بھی 1.25 قط گہرائی میں ڈالیں گے، اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی شکل یہ، اور یہ یہاں پہ اس کی گرہ بن جائے گی، یہ آدھا قط کی سفیدی رکھیں گے۔ اب دیکھیں، یہ تو ہمارا بے فے کا ہو گیا، بے کا نقطہ، بے فے کے لیے بے کا نقطہ ڈالیں۔ دیکھیں ابھی دیکھیں اس کی کمپوزیشن میں یہ آپ کے سامنے یہاں پہ پورا لفظ کرتا ہوں، اب دیکھیے گا
یہاں پہ ہم نے بے سواد کا نقطہ ڈالا، بے توئے کا یہاں پہ ڈال دیا، بے عین کا یہاں ڈال دیا، یہ جگہ خالی بچ گئی، یہ بے فے کے نقطے کے لیے تھی۔ اب آپ بے فے کا نقطہ اس کے دونوں دائرے اور دامن کے سینٹر میں آپ اس طرح سے لگا دیں اور لائن کے ساتھ ٹچ کر کے یہ بے فے کا نقطہ ہو گیا۔ یہ ہم نے پلیسنگ اس کی یہاں سے اس لیے شروع کی تھی کہ توئے سے آدھا قط اوپر اور 3 قط اوپر چلے جانا ہے، پھر اس کو پورا بنانا ہے، تاکہ اب یہ دیکھیں یہ ہماری ایک لائن جو ہے یہ پوری آ رہی ہے ایک لائن میں۔ یہ بے فے کی جب تختی ہم نے لکھی تو پوری لائن لکھی، تو پوری لائن ادھر سے ہماری برابر آ گئی، یہ ہم نے اس لیے لکھی۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح سے سبق کے دوران، بے فے کے سبق کے دوران جو ہیں وہ ہماری کیا کیا غلطی ہو جاتی ہے، یعنی ہم سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ فاصلہ جو ہے وہ آدھے قط سے کم ہو جائے تو پچک جاتا ہے، ایک آدھے قط سے زیادہ ہو جائے تو بے فے کھلا ہو جاتا ہے، ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بے فے کا پیوند اگر اس بے کے پیوند سے یہ فے کے گولائی اوپر والی گولائی اگر سوا قط سے ہم تھوڑی رکھیں، ایک قط رکھیں یا پونا قط رکھیں، تو یہ بے فے ایسے بیٹھا ہوا لگتا ہے جیسے اس کا قد چھوٹا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سوا قط کی بجائے 1.5 قط نیچے لے جائیں، تھوڑا سا اور نیچے کر کے بنا دیں اس کو، ہم بعض دفعہ ہمیں اندازہ نہیں رہتا، ہم اس کو بہت نیچے کر کے جب بنا لیتے ہیں تو پھر یہ سوا قط سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کے نیچے ہونے سے یہ ہمیں بے کا پیوند جو ہے وہ لام کا لگنے لگتا ہے، یہ بے فے کی بجائے لام فے بن جاتا ہے، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو بے کے ساتھ فے جچتی نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں فے ہوتی ہے، بے کا پیوند ہوتا ہے، فے ہوتا ہے۔ یہاں آپ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف تے بنائیں، اور تے بنانے کے بعد پھر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آٹومیٹکلی ہم آہنگ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ آپ کو اس جوڑ کو صحیح بنانے میں مدد نہیں دیتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور فے کا نقطہ اس کے سینٹر میں دینا ہے۔ یہ آج ہمارا سبق تھا بے فے کا، جس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی اور پلیسنگ کے حوالے سے دیکھا، تختی کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کو ہمارے ان ویڈیوز سے استفادہ ہو رہا ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بہار نستعلیق کو سبسکرائب کر دیں۔